اور میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دیتا ہوں اور اس کو پی ایم ایل این کے سورسز آپ کو کبھی نہ کبھی خود بھی کنفرم کر دیں گے کہ ایاز صادق نے یہ سٹیٹمنٹ پہلی مرتبہ نہیں کہا. یہ سٹیٹمنٹ ایاز صادق نے پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد بطور پالیسی اس سٹیٹمنٹ کو ایاز صادق صاحب نے جان بوجھ کر دیا ہے. میں آپ کو پھر کنفرم کر رہا ہوں اور اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات ہوں گی. دیکھیں کاشف بھائی، اس میں ایک چیز تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے حکومتوں کے اوپر الزام لگتے رہے کہ یہ مودی کا یار ہے، حکومتوں پہ الزام لگتے رہے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، حکومتوں پہ لگتے ہیں نا الزام. اپوزیشن کے اوپر ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس دفعہ الزام اپوزیشن کے اوپر لگ رہا ہے اور انٹینسٹی آپ چیک کریں کہ کسی آدمی نے بھارت کو ابھینندن کو چپیڑے پڑنے کے بعد سے لے کر ابھی تک کسی بھی آدمی نے بھارت کو اتنی خوشی نہیں دی جتنی ایاز صادق نے دی ہے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دیتا ہوں اور اس کو پی ایم ایل این کے سورسز آپ کو کبھی نہ کبھی خود بھی کنفرم کر دیں گے کہ ایاز صادق نے یہ سٹیٹمنٹ پہلی مرتبہ نہیں کہا. یہ سٹیٹمنٹ ایاز صادق نے پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد بطور پالیسی اس سٹیٹمنٹ کو ایاز صادق صاحب نے جان بوجھ کر دیا ہے. میں آپ کو پھر کنفرم کر رہا ہوں اور اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات ہوں گی اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایاز صادق کا یہ سٹیٹمنٹ ایسے نہیں ہے کہ اچانک ایک بات مجھے یاد آ گئی بولتے بولتے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور میں نے وہ جملہ کہا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. سو آپ یہ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں. دس از اے ویری سیریس ایلیگیشن کہ یہ قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد ایز اے میٹر آف پالیسی اس کو کیا گیا. اٹ از میں اس کے اوپر کھڑا ہو رہا ہوں اور میرے پاس اب میں سورس بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن اٹس ٹرو. یہ باقاعدہ پہلے بات ہو چکی ہے اور ایک بڑی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو چکی ہے اور ایاز صادق صاحب نے بائی ڈیزائن یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کی بنت کو اگر آپ غور سے سنیں تو ایاز صادق کا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ عمران خان صاحب بھاگ گئے نہیں آئے. دوسرا جملہ آرمی چیف وہاں پہ آئے، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے. پھر سانس لیا اور اس کے بعد بتایا کہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا. اب جو بھارتی میڈیا لکھ رہا ہے یا جو بھارتی اخبارات لکھ رہے ہیں یا وہ جو اپنے نیوز روم کے اندر ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ ایاز صادق کے جملے کو اٹھا رہے ہیں کہ آرمی چیف آئے، آرمی چیف کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی اور وہ گھبرائے ہوئے بھی تھے. تو اگر ابھینندن کو ہم اتنے بزدل اور ہم نے ایسے چھوڑ دیا تو وہ کلبھوشن کو بھی لے جائیں، پھر ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ دوبارہ کہہ دیں جی ہم رات 9 بجے تک حملہ کر دیں گے، ہم 6 بجے تک شام کو کلبھوشن یادو کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے اور اتنا گیا گزرا پاکستان بھی نہیں ہے. کاشف بھائی آپ کو یاد ہوگا ان دنوں یہ خبریں آئی تھیں کہ انڈیا نے اٹیک پلان کیا ہے اور یہ بھی خبر آئی تھی، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ہمیں بتایا بھی تھا، میں بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھا اور یہ غالباً ارشاد بھٹی صاحب بھی تھے. پرائم منسٹر نے بتایا بھی تھا اور جو اس کی ڈیٹیلز تھیں وہ یہ تھیں کہ 6 جگہ پہ انڈیا اٹیک کرنے والا تھا پاکستان پہ اور ان کا اٹیک کا جو پلان تھا وہ لیک ہو کر آئی ایس آئی کو پتا چلا تھا اور پھر ہم نے اس کے مقابلے میں 3 گنا بڑا اٹیک پلان کیا تھا. جی مجھے یاد ہے، مجھے جب ہم کو یہ خبر دینے والے تھے، پھر کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا، یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ بات آ گئی نا کاشف، بات آ گئی تو بات کھلے گی. لیکن میاں نواز شریف صاحب اس وقت باجوہ صاحب سے بدلہ لینا ہے تو لینا یار. جنرل باجوہ جانے، میاں نواز شریف جانے اور جنرل فیض جانے اور میاں نواز شریف جانے، ان سے بدلہ لینا تو ان سے لینا یار. فورسز کا کیا قصور ہے؟ قوم کو کیا قصور ہے؟ اور انڈینز کو آپ کیوں بھگڑے ڈالنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ یعنی جس بات کے اوپر ان کا ایئر چیف کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اس نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میرے خیال میں آپ میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھا. ان کا ایئر چیف کہہ رہا ہے کہ ہم تیار تھے ان کی پوری بریگیڈز کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کی، اور اتنا زیادہ تھریٹ ہم نے ڈال دیا تھا. یہ وہ والا آدمی کہہ رہا ہے جس کا ابھینندن اس کی گندی پلاننگ کی وجہ سے یہاں پڑا ہوا تھا. وہ بزرگ ہے بیچارہ، وہ وہاں آزاد کشمیر کا، اس نے اس کو چپیڑے ماری تھی. وہ ابھینندن یہاں پڑا ہوا تھا، وہ دوسرا جہاز وہاں گرا ہوا تھا، اپنا ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنی ناقص پلاننگ سے گرا لیا تھا. وہ والا ایئر چیف جو زندگی میں کبھی سر نہیں اٹھا سکتا، وہ اب یہ کہہ رہا ہے ایاز صادق کی مہربانی سے کہ جناب ہم نے تو ایسا حملہ پلان کیا تھا کہ اگر ابھینندن نہ آتا تو ہم ان کی پوری بریگیڈز کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دیتے. تو میں جو دیکھ رہا ہوں نا میاں نواز شریف صاحب جس طرف جا رہے ہیں، میں اس کے اوپر آتا ہوں. وہ میرا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. پاکستان کی افواج کے لیے وہ ایک جملہ صرف، یہ بات وہ پاکستان کی افواج کے لیے الطاف حسین نہیں بنیں گے، وہ الطاف حسین پلس بنیں گے. چلیں، ویل گو دیر.